اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس دنیا میں آج اس گھڑی زندہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے۔ وہ قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور یہ جو سورہ تحریم کی سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 6 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کو، ایمان والیوں کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، سب سے پہلے حکم ہے کہ اپنے نفوس کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِكُمْ، اور اپنی اہل و عیال کو جن کے آپ سربراہ ہیں، جس کنبے کے۔ سب سے پہلے تو آپ پر لازم ہے ایمان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بائی برتھ دیا۔ جب ہم پیدا ہوئے تو ان والدین کے گھروں میں پیدا ہوئے جو کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد جو ہم پر لازم آ گیا سن بلوغت کے بعد جب ہم بالغ ہو گئے تو اللہ کے احکام کو منو ان ماننا، قرآن پاک کی 6666 آیات کو ماننا، الحمدللہ سے ون ناس تک جتنی بھی آیات ہیں ان کو اسی طریقے سے ان کے متن کے ساتھ، ان کے معنی کے ساتھ منو ان ماننا۔ یہ جو آیت ہے جو میں نے تلاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ جس نے مجھے طاقت گویائی نصیب فرمائی، جس میں یہ حکم ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِكُمْ نَارٌ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب ایمان کے بعد سب سے جو بڑی چیز ہے، جو سب سے زیادہ بار جس کا حکم کیا ہے، وہ نماز کو قائم کرنا۔ اور نماز کو قائم کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین اور اس میں مومنات بھی شامل ہیں، یہ ان پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ اب اس وقت جب کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ہمیں بیچ میں ایک بریک کرنی چاہیے۔ صدر محترم ابھی وضو کر کے آئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ پہلے ہم نماز پڑھ لیں، کیونکہ یہ جو محفل ہے نماز اس سے بول اعلیٰ و عرفہ ہے۔ ہمیں چونکہ نماز کو وقت پہ پڑھنا ہے، اور میں نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو ٹال کر پڑھنا، پیچھے پڑھنا گویا کہ نماز کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ جو آیت ہم پڑھی جو اس وقت جس کے میں معنی پورا بتانا چاہتا ہوں، جتنی مجھے علمیت ہے، علم اتنا ہے کہ جس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ کسی مفکر نے کہا تھا کہ I am like just gathering pebbles from the seashore and you know there are numberless pebbles on the seashore۔ سمندر کے کناروں میں اتنے پیبلز ہوتے ہیں، اتنے ذرات ہوتے ہیں کہ جو انسان گن نہیں سکتا ہے۔ یہی مثال علم کی بھی ہے۔ کسی انسان کو اللہ جتنا چاہتا ہے تو اتنا علم دیتا ہے، لیکن علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے خود نماز کو قائم کرنا ہے، وقت اول پر کرنا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر بیچ میں آ جاتا، کیونکہ شاعر مشرق ہیں، انہوں نے جو شروع میں جو شاعری کا آغاز کیا تو وطنیت سے کیا، لیکن اس کے بعد ان کو سمجھ آئی تو پھر وہ دوسری طرف چلے گئے۔ پھر ان کو کہتے تھے کہ میرا جو یہ کلام ہے یہ قرآن کا ماخذ ہے، قرآن اور حدیث سے انہوں نے لیا۔ انہوں نے کہا کہ عطار ہو رومی ہو، عطار ہو رومی ہو، رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے سحر گائی، سحری کے وقت اٹھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آہوزاری کریں، پھر پتہ چلے گا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأهلکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے، خود نماز قائم کرنی ہے۔ جب ہم خود کریں گے نماز قائم اور وقت اول پر پڑھیں گے تو ہماری جو اولاد ہے وہ بھی اس پر بھی اثر ہوگا۔ اگر ہم خود نماز میں تاخیر کریں گے تو وہ بھی گزرتی جو تاخیر کریں گے۔ اچھا، اب وہ جو جہنم کی آگ ہے اس میں انسان اور پتھر جلتے ہیں، وقودها الناس والحجارہ، اس میں لکڑی نہیں جلتی بلکہ اس میں وہ جلائی جاتی ہے انسانوں اور پتھروں سے، اور اس کے اوپر جو ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، ان کے اوپر جو فرشتے ہیں سب سے پہلے تو وہ یہ ہے کہ وہ بہت سخت ہیں، وہ کسی کی بات کو نہیں مانتے، وہ سنگ دل ہیں۔ آپ ان کو منت سماجت کریں گے کہ ہمیں چھوڑ دو، کبھی نہیں چھوڑیں گے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ طاقتور ہیں، اتنے طاقتور ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے کہ وہ فرشتے کتنے طاقتور ہیں۔ صرف وہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے رہتے ہیں، جو اللہ کا حکم جس طرح آتا ہے، جس کے لیے کسی کے لیے آتا ہے کہ یہ تو مبارک انسان ہے، اس کو جنت میں لے جاؤ، تو اس کو بڑی آرام سے، اس کو عزت و تکریم کے ساتھ اسے جنت کی طرف لے جائیں گے، اور جس کے لیے حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو تو اس کو وہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو یہی ایک بات ہے، پیغام یہ ہے۔ میرا نام آ گیا اچانک، تو الحمدللہ شاید میری بات کسی کے دل پر اثر کر جائے، بات تو وہی ہے جو دل پر اثر کرے، یوں تو باتیں ہم بہت ساری کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، میرے سے کچھ بزرگ بھی ہیں، میرے سے سینئر ہیں، میرے بھائیوں، عزیز بچوں، خواتین، اور سب سے پہلے تو میں یہی بات کہوں گا کہ خود جو ہے نماز کے قائل بالکل جو ہے قائم کریں، اس کو وقت اولا پر پڑھیں، اور میں کامیاب تو تبھی ہوں گا کہ میری اولاد بھی میرے ساتھ نماز وقت اولا پر پڑھے گی۔ اگر میں خود پڑھوں گا، وہ نہیں پڑھیں گے، تو گویا کہ میں ناکام انسان ہوں۔ ہمارا مقصد یہی ہے، انسان کا اور جنوں کا مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کرنے کا یہی ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ باقی روزی تو اللہ نے دی ہے، جس کو پورا جسم اللہ نے صحیح سلامت دیا، وہ اس کی روزی ہے۔ یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ جسم، یہ پورا یہ روزی ہے۔ اللہ نے شکر ہے کہ ہمیں محتاج نہیں اللہ نے بنایا کسی کا۔ اگر انسان محتاج ہو جائے تو پھر کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو اللہ نے پورا جسم ٹھیک ٹھاک دیا ہے تو گویا کہ وہ اس کو اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ خود الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کی طرف سے ان کو حکم آتا ہے وہ اسی کو یعنی اس کی تعمیل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کسی کی منت و سماجت نہیں مانتے ہیں۔ بہت بہت آپ کا شکریہ۔ میں تو یہی کہوں گا کہ زندگی بہت ہی مختصر ہے، کتنی بھی ہوگی پتہ ہی نہیں چلے گا، خواب ہوگی، جو دن چلے گئے وہ ہمیں خواب کی طرح ہیں۔ یہ ہمارا حال جو ہے وہ جسٹ یہ مومنٹ ہے، اس کے بعد آگے کتنا ہے۔ لیکن ایک بات میں کہوں گا وہ بہت ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں مستقبل اتنے نہیں ہے جو ہماری یہ زندگی ہے، مستقبل جو ہے وہ ایٹرنل ہے، ایور لاسٹنگ ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، اور اسی بارے ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کی زندگی یہی ہے کہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ دنیا کی زندگی تو کیا ہے، یہ تو کچھ نہیں، آپ نے تو اسی کو آپ اسی کو ترجیح دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں، میں دیتا ہوں، ہر ایک کو دیتا ہے۔ لیکن سمجھ آنی چاہیے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ نماز پڑھیں، وقت پر پڑھیں، اپنے اہل و عیال کو بھی وقت پر نماز پڑھائیں، یہی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔